اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف چند منٹ ہیں۔ آج کا ہمارا یہ بزم ادب کشمیر کے حوالے سے ہے، اور میں جب کشمیر کی بات کرتا ہوں تو یہ لفظوں کی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ امت مسلمہ اور امت مسلمہ کا نوجوان زندہ ہو، اور کشمیر کے اندر ہماری ماؤں اور بہنوں اور وہاں کے نوجوانوں اور بوڑھوں کا خون ہو۔ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ مر مٹنے کا مقام ہے، اور اگر ہمارے اندر ایمانی غیرت ہو تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو کشمیریوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وقت انتہائی کم ہے۔ میں صرف آپ بچوں سے اتنا کہوں گا کہ آپ بچے اس قوم کا مستقبل ہیں، آپ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور آنے والا وقت ایسا وقت ہے کہ آپ بچوں کو زندہ رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی، بہت محنت کرنا ہوگی۔ اور آنے والے وقت میں جب تک ہم علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جب تک آگے نہیں بڑھیں گے تو نہ تو کشمیر آزاد ہوگا، اور نہ ہی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو چین سے کوئی رہنے دے گا۔ اس لیے میں آپ بچوں سے کہوں گا کہ آپ قائد اعظم کا جو قول ہے کام کام اور بس کام، اس پر عمل کریں، اور اپنے اوقات کو ضائع مت کریں، سنجیدگی اختیار کریں۔ مذاق وہ قومیں کرتی ہیں، کھیل کود کے اندر وہ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ ہم لوگ پسماندہ قوم ہیں، ہم لوگ بیکورڈ لوگ ہیں، ترقی پذیر ممالک کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے محنت کرنا ہے، اپنے اوقات کی منصوبہ بندی کرنی ہے، اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہمارا یہ ادارہ اسی فکر اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہ صرف ایک کشمیر کی بات نہیں ہے، صرف فلسطین کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات ہے۔ اگر آج بھی آپ بچوں نے، کہ جو اس پوری امت کا مستقبل ہیں، آج اگر آپ سنجیدہ نہ ہوئے، اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اگر آپ سنجیدہ نہ ہوئے، تو کئی کشمیر دنیا کے اندر بن سکتے ہیں۔ ہم تو ایک کشمیر کو رو رہے ہیں، اور اس کو آزاد کرانے کے لیے ہم جب بھی 5 فروری آتا ہے ہم تقریریں بھی کر لیتے ہیں، ہم ریلیاں بھی نکال لیتے ہیں، ہم نعرے بھی لگا لیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ سب
بے روح باتیں ہیں، یہ سب بے روح تقریریں ہیں، یہ سب بے روح ریلیاں ہیں، ان کے اندر سچا جذبہ نظر نہیں آتا ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، سیاست ہے۔ جب تک ہم ان ساری چیزوں سے نکل کر سچے دل کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ ہم کشمیریوں کے لیے، دنیا کے سارے مسلمان مظلوموں کے لیے ہم محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا کے اندر اسلام کے اوپر، مسلمان پر ظلم ہوتا رہے گا، اور ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے، ہم اسی طرح تقریریں کرتے اور سنتے رہیں گے، ریلیاں نکالتے رہیں گے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ بچوں کو اور آپ نوجوانوں کو کچھ کرنا ہوگا، اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ میں ہمیشہ سے یہی ایک بات کہتا آیا ہوں کہ آپ بچے تعلیم کے میدان میں اپنا لوہا بنوائیں، محنت کر کے دکھائیں، سنجیدہ ہو جائیں۔ یہ مسکرانا اور ہنسنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ آج وہ کشمیر جل رہا ہے، اور سال ہا سال سے جل رہا ہے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی، وہ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس حال کے اندر مبتلا ہے، کس طرح کے ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہمارا ہنسنا اور ہمارا مسکرانا اور ہمارا غیر سنجیدہ رویہ، یہ ساری چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ میں تو اکثر اسی سوچ اور اسی فکر کے اندر ہوتا ہوں کہ آپ بچے سنجیدہ ہو جائیں، آپ بچے محنت کے عادی ہو جائیں، آپ بچوں کے اندر یہ فکر اور یہ سوچ، یہ درد اور یہ تڑپ اسی طرح منتقل ہو جائے۔ آپ بچوں کے اندر جب بھی مجھے کوئی خامی، کوئی کمزوری، کوئی نظر آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں کس طرح اپنے ان بچوں کی اصلاح کروں۔ ہمارا یہ بچہ، یہ کتنا قیمتی بچہ ہے۔ آپ میں سے ایک ایک بچہ ہمارے لیے بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح میری اپنی اولاد ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہترین طالب علم بن جائیں، اور جب اس ادارے سے نکلیں تو ایک بہترین مسلمان ہوں، ایک بہترین پاکستانی ہوں، اور ایک پرامن شہری ہوں، اور آپ جہاں جہاں جائیں وہاں اپنی قابلیتوں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوائیں، اور کوئی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیں۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملا کرتی، یہ زندگی ایک بار ہی ملا کرتی ہے۔ اس لیے آپ میں سے ہر ایک بچہ آج یہ عہد کرے کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہے، تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں، یا کسی بھی میدان کے اندر میں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ مجھے تب خوشی ہوگی کہ آپ امت الاسلامیہ اسکول اینڈ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ جس میدان کے اندر بھی عملی زندگی میں جائیں وہاں پتہ چلے کہ آپ نے کسی ادارے سے پڑھا ہے۔ ڈگریاں تو سارے لوگ لے لیتے ہیں، نمبر بھی بنا لیتے ہیں، ڈویژنیں بھی بنا لیتے ہیں، فرسٹ ڈویژن بھی لے لیتے ہیں، لیکن اچھا انسان بننا، اصل تعلیم کا جو مقصد ہے وہ اچھا انسان بننا ہے۔ اور اگر آپ اچھے انسان بن گئے تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا یہ ادارہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ ایک اچھے پاکستانی شہری بن گئے تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا یہ ادارہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔
مجھے یہ امید ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام وہ بھی اسی جذبے اور اس اسپرٹ کے ساتھ آپ کو تعلیم دیں گے، اور آپ بچے بھی اسی جذبے اور اسی اسپرٹ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے۔ آج اس بزم ادب کے ذریعے میں آپ بچوں سے کہوں گا کہ خدا را اپنے مزاج کو بدلیے، کبھی بھی غیر سنجیدہ مزاج نہ بنے، اپنے مزاج کو غیر سنجیدہ نہ بنائیں، ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، اپنے اس ماحول کو کبھی بھی غیر سنجیدہ مت ہونے دیں، کبھی بھی آپ کے اندر بدتمیزی یا گستاخی نہیں آنی چاہیے۔ عمر میں بڑے لوگوں کی عزت اور احترام یاد رکھیے، جس انسان کے اندر بڑوں کی عزت اور احترام نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کہی ہے کہ جو آدمی بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو آدمی چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو پلے باندھ لیں کہ بڑوں کا ادب کرنا سیکھ لیں، اور زندگی بھر کے لیے میرا یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی عمر میں آپ سے چاہے ایک کلاس ہی بچہ آگے ہے، ماں باپ کا رتبہ تو بہت بلند ہے، ماں باپ کا رتبہ تو بہت بلند ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی اپنی کلاس سے جو بچہ سینئر کلاس میں پڑھتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ادب کا اس کا بھی آپ کو ادب کرنا چاہیے، اس کی بھی آپ کو عزت اور احترام کرنی چاہیے۔ اور ماں باپ اور اساتذہ کا ذکر تو شاید ہی کوئی اسمبلی ہو کہ جس کے اندر میں نے ذکر نہ کیا ہو، اس لیے کہ آپ نے اگر اپنی قسمت بنانی ہے، آپ نے اگر اپنا مقدر بنانا ہے، آپ نے اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر ماں باپ اور اساتذہ یہ دو ہستیاں، یہ دو لفظ میرے یاد رکھ لیں، اور یہ زندگی بھر کے لیے آپ نے نہیں بھولنا کہ ماں باپ اور اساتذہ، ان کو ہمیشہ آپ نے عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ان کے سامنے سر نہیں اٹھانا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے باادب بنا دیں، مؤدب بنا دیں، اور عزت کرنے والا بنا دیں، عاجزی اختیار کرنے والا بنا دیں۔ بس عاجزی اختیار کیجئے، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھیں، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ بچے، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ میری اولاد کی طرح ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے دل کے اندر آپ کے لیے بھی جو عزت ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے دل میں اپنے بچوں کے لیے، آپ کے لیے کتنی عزت اور احترام ہے۔ میں آپ کو اگر خفا بھی ہوتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، اور کبھی اگر کبھی سزا کبھی مجھے دینا ہی پڑ جاتی ہے۔ ابھی یہ 10th کلاس کو میں نے پچھلے دنوں سزا دی ہے، میں نے آج بھی بچوں کو بتایا کہ مجھے آج تک اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ عزت اور احترام آپ بچے خود بھی اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ انسانیت بڑی چیز ہے، انسان کو انسان سمجھے۔ جو آدمی دوسروں کی عزت نہیں کرتا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اس لیے آپس میں بھی آپ نے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے موقع پر فرمایا تھا کہ یہ خانہ کعبہ، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ بہت قابل احترام ہے، لیکن خانہ کعبہ سے بھی ایک مسلمان کی عزت اور اس کی جان اور مال یہ زیادہ عزت کا قابل ہے، اس کی زیادہ یہ عزت کے قابل ہے۔ انسان کی جان اور مال اور اس کی عزت یہ زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی کا دل مت دکھائیں، اپنے کسی کلاس فیلوز، اپنے کسی دوست، اپنے کسی عزیز، کسی کا دل مت دکھائیں۔
ہمیشہ دوسروں کی عزت اور احترام کریں. بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، کیونکہ آج کشمیر کے حوالے سے یہ بزم ادب تھی. کشمیر بھی آزاد ہوگا اور باقی بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہوں گے، بشرطے کہ ہم لوگوں نے اس طرح کے رویے کہ جن کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ سارے رویے اگر ہم اختیار کر لیں، ان ساری باتوں کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور باقی مسائل بھی سارے حل ہوں گے. لیکن اگر ہم نے سنجیدگی اختیار نہ کی، بحیثیت قوم اگر ہم نے سنجیدگی اختیار نہ کی، یہ میری بات غور سے سن لیں، میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں. یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ اگر ہم نے بحیثیت قوم سنجیدگی اختیار نہ کی، اگر ہم نے بحیثیت قوم محنت نہ کی، اگر ہم نے بحیثیت قوم منصوبہ بندی نہ کی، تو پھر دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اور اسلام یاد رکھے، اسلام دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہونے کے لیے نہیں آیا. آج یہ کہتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے رویوں نے اور ہمارے اعمال نے ہمارے دین کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا. ورنہ یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، سر بلند ہونے کے لیے آیا تھا. قرآن کے اندر بھی کہا گیا کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. آج کشمیر کے اندر ہماری ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں عزیزوں اور بچوں اور جوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ صرف ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے. اس لیے مجھے امید ہے آپ بچوں سے، اساتذہ کرام سے، کہ میں اور آپ ان کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، محنت کو اپنا شعار بنانا ہے، اپنے اوقات کو ضائع ہم نے نہیں کرنا، مثبت سرگرمیوں کے اندر ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون آدمی میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کون آدمی مجھے اس طرف کھینچتا ہے، کوئی اس طرف کھینچتا ہے، کوئی ایک کی ٹانگیں کھینچتا ہے، کوئی دوسرے کی ٹانگیں کھینچتا ہے. ہم نے اپنے اس معاشرے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنی ہے اور ہم نے پازیٹیو اپنا رول ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.